أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين. والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله وصفيه وحبيبه وحافظ سره ومبلغ رسالاته سيدنا ونبينا ومولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد. اللهم صل على وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المحتجبين المنتجبين الغر الميامين الذين أذهب الله عنهم الرجس أهل البيت وطهرهم تطهيرا. اللهم صل واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من أول يوم ظلمهم إلى الآن ومن الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه المجيد وفي كلامه المتين. بسم الله الرحمن الرحيم. فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون. صلوات بھیجیں محمد علیہ اللہم صل علی محمد. عزاداران حسینی، عاشقان سید الشہداء، آج بھی گزشتہ سے پیوستہ اس موضوع کے اوپر کچھ معروضات آپ کی خدمت میں پیش ہوئیں. آج بھی اس موضوع کو آگے بڑھانے سے پہلے کل کے جو اپنے میری عرائض ہیں اس میں جو جملات امیر المومنین علیہ افضل الصلاۃ والسلام کی حدیث مبارکہ کے سلسلے میں گوش گزار ہوئیں، اس میں جو کچھ میں نے عرض کیا، چونکہ علماء کی محفل ہے اس لیے
اس کی ضرورت محسوس نہیں کی گئی کہ اس کے اوپر زیادہ تشریح کی جائے، لیکن چونکہ بعض برادران کے استفسار کی بنیاد پر انتہائی اختصار کے ساتھ کچھ کلمات آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، پھر اپنے موضوع کو آگے بڑھانے کی کوشش کروں گا۔ صلوات بھیجیے درود محمد وآل محمد کی ذات پر۔ کل عرض ہوا کہ مولا کا ارشاد ہے، جاہلکم مزداد وعالمکم مصوف۔ اس ضمن میں جو کچھ عرض کیا گیا اس کا مطلب یہ بالکل بھی نہیں تھا کہ علماء کرام جتنے بھی اس حوزے کے اندر سرگرم عمل ہیں، ہر ذرہ جہاں بھی ہے آفتاب ہے، اور ہر کوئی اپنی بساط بر اس دینی پیغام کو ایتام آل محمد تک پہنچانے میں کوشاں ہے، ان کے جتنے خدمات ہیں ان کو کم رنگ کیا جائے، بالکل بھی نہیں۔ چونکہ علماء کی محفل تھی اس لیے بات زیادہ واضح کر کے بیان کرنے کی ضرورت محسوس نہیں کی گئی۔ بہت سارے لوگ ہیں جو مختلف مؤسسات کی شکل میں اور مختلف ادارات کی شکل میں ایتام آل محمد کو اسلام کا جو الہی پیغام ہے وہ پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ لوگ واسطہ خیر ہیں، دو طرفہ واسطہ خیر ہیں۔ جو مخیرین حضرات پوری دنیا میں ہیں اور ان کو ایسے لوگوں کی تلاش ہے کہ جن کو اسلام کی خدمت کا جذبہ جن کے پاس ہو، ان کو حوزے کے ساتھ مرتبط کرتے ہیں اور حوزے کے ذریعے ایتام آل محمد تک یہ اسلامی اور الہی پیغام کو پہنچاتے ہیں۔ جاہلکم مزداد، ان سے مراد وہ افراد ہیں جنہوں نے پڑھا کچھ نہیں ہے اور اپنے آپ کو مرجع سمجھتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ ایک بندہ ہے جو رابط کا جو کردار ہے وہ ادا کرتا ہے، ایک بندہ ہے جو لوگوں کو اپنی ذات تک لا کے ختم کرتا ہے کہ میں نے حوزے میں جتنی چیزیں تھیں وہ حاصل کی ہیں اور میں علامہ دہر ہوں، پوری دنیا سے جتنے لوگ اسلام کے در پہ ہیں وہ مجھ سے حاصل کر سکتے ہیں ساری چیزیں، اور بہت ساری ایسی مثالیں ہیں آپ کے گرد و پیش میں اور آپ لوگ مجھ سے بہتر سمجھتے ہیں۔ جاہلکم مزدادوں سے مراد یہ لوگ ہیں کہ جن لوگوں نے اسلام کی من پسند تفسیر کی ہے۔ صلوات بھیجیے محمد وآل محمد کی ذات پر۔ اس مختصر وضاحت کے بعد جس موضوع کے بارے میں کل آپ کو زحمت دی، عرض کیا گیا کہ حضرت عیسیٰ نے علیہ افضل الصلاۃ والسلام تبلیغ دین اور شریعت کو اور اس دین اللہ سے جو دین ان کو ملا تھا وہ لوگوں تک پہنچانے کے لیے جتنی زحمت کی ضرورت تھی اتنی زحمت کی، اور اس کے بعد بھی ان کو احساس ہوا، انہوں نے یہ محسوس کیا کہ لوگ ابھی بھی کفر کی طرف جا رہے ہیں، تو حل من ناصر کی صدا انہوں نے بلند کی اور ارشاد کیا، من انصاری الی اللہ، کہ ہے کوئی جو اس ہدایت کے راستے کو اپنے انجام تک پہنچانے کے لیے میری مدد کرے۔ احسا محسوس کرنا، یہ محسوسات کے متعلق ہے۔ اگر کسی انسان سے کوئی فعل سرزد ہوتا ہے، کوئی قول اس سے بیان ہوتا ہے، کوئی بھی چیز وہ انجام دیتا ہے، سامنے والا اس کو اپنے حواس کے ذریعے محسوس کرتا ہے۔ قرآن میں جو ارشاد ہوا، فَلَمَّا أَحَسَّ عِيسَى مِنْهُمُ الْكُفْرَ،
ایمان اور کفر ایک قلبی حالت ہے، اس کا ارتباط انسان کے دل کے ساتھ ہے۔ کسی کے دل کے اندر جو چیز بیان ہوتی ہے، جو دل کے اندر جو حالت ہوتی ہے، وہ باہر کا انسان محسوس نہیں کر سکتا، اور نہ ہی انبیاء کرام اور اولیاء کرام اس چیز کے مکلف ہیں کہ وہ دل کے اندر، انسانوں کے دلوں کی جو حالت ہیں اس کو اوپر احکام جاری کریں۔ ایسے میں قرآن کا جو ارشاد ہے اس سے مراد کیا ہے؟ احس منہم الکفر، احس عیسیٰ منہم الکفر۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ کفر کے، جس بندے کا ایمان اور اس کا عقیدہ پختہ ہوتا ہے اور اس کے آئینے میں جو کام انجام دیتا ہے، وہ اس کی جو قلبی کیفیت ہوتی ہے اس کے اوپر دلالت کرتی ہے۔ حضرت عیسیٰ کو اس مسیحی اور نصاریٰ کے جو قوم تھی، ان کے افعال سے یہ بات ان کے لیے عیاں ہوئی کہ یہ لوگ ابھی ایمان سے بہت دور ہیں۔ ایک قول، بعض لوگ کہتے ہیں نہیں، بلکہ نصاریٰ کا جو اس وقت معاشرہ تھا، انہوں نے کھل کر کفر کا اظہار کیا۔ اچھا، اس موضوع کا ہماری مناسبت کے ساتھ ربط کیا ہے؟ اس کا ربط یہ بنتا ہے کہ حضرت امام حسین علیہ السلام نے قیام کربلا سے پہلے اور قیام کربلا کے دوران اپنے اس قیام کی علتوں کو بیان کرتے ہوئے، اسباب کو بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ الا ترون ان الحق لا يعمل به۔ جن لوگوں نے روکنے کی کوشش کی، رکنے کا مشورہ دیا، ان کے لیے دلیل کے طور پہ انہوں نے ارشاد فرمایا کیا تم نہیں دیکھتے کہ حق کے اوپر عمل نہیں ہو رہا؟ نہیں ہے کہ فقط حق کے اوپر عمل نہیں ہو رہا، بلکہ ان الباطل لا یتناہی عنہ، باطل کو بھی لوگ ترک نہیں کر رہے۔ اس چیز سے عیان، یہ جو چیز عیان ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ مولا امام حسین کے لیے یہ بات واضح ہو گئی تھی کہ اگر تاریخ کے اس موڑ پہ آ کر کربلا جیسا واقعہ رونما نہ ہوگا اور حسین ابن علی اتنی بڑی قربانی اگر اس تاریخ کے اس موڑ پہ آ کر کے قربانی نہیں دیں گے، تو اسلام جو پیغمبر اسلام لے کر کے آئے تھے، جس کے لیے ان کے والد صاحب نے زحمتیں اٹھائیں، ان کے برادر بزرگوار نے زحمتیں اٹھائیں، یہ اسلام اسی موڑ پہ ختم ہو جائے گا۔ محمد وآل محمد صلوات۔ حضرت حسین ابن علی کے لیے یہ بات بالکل سورج کی کرنوں کی طرح روشن تھی کہ اس موڑ پہ اگر اتنی بڑی قربانی اگر نہ دی جائے تو اسلام کا پھر نام لینے والا کوئی نہ ہوگا۔ کربلا کا واقعہ رونما ہوا۔ کربلا کے واقعہ رونما ہونے کے بعد اصل جو پیغام تھا، جس چیز کے لیے امام حسین علیہ السلام نے اتنی بڑی قربانی دی، وہ حق اور باطل کے درمیان خط فاصل کھینچنا تھی۔ لوگوں کو یہ سمجھانا تھا کہ جو دین پیغمبر اسلام لے کر کے آئے تھے، وہ دین اسلام کون سا ہے، اور جس دین کو بنی امیہ والے پرچار کرتے ہیں، جس دین کا، اور جس دین کے بارے میں لوگوں کو جس دین کی طرف لے کر کے جا رہے ہیں بنی امیہ والے، وہ دین کون سا ہے۔ تاریخ کے مورخین کی نظر میں، علماء تاریخ کی نظر میں، کربلا کا واقعہ جو ایک دن میں روز عاشور اور عاشورہ کے دن جو واقعہ رونما ہوا، جہاں سے امام حسین علیہ السلام نے حق اور باطل کی پہچان کرا دی،
اس حق اور باطل کی پہچان کو آخر تک لے کر کے آنا، اور 1200 سال کے بعد میرے اور آپ کو اس فرق کا پتہ چلنا کہ آج کا جو امام حسین جس اسلام کی بقا کے لیے انہوں نے قربانی دی ہے، اور بنو امیہ کا اسلام جو اس اسلام حقیقی اسلام کی مسخ شدہ صورت تھی، شکل تھی، اس میں جو فرق ہم آپ محسوس کرتے ہیں، یہ اتنی بڑی ذمہ داری جو پائے تکمیل تک جس شخصیت نے پہنچائی، اس شخصیت کا نام حسین ابن علی ابن الحسین ہے۔ امام زین العابدین علیہ السلام، تاریخ میں ان کو زین العابدین کا جو لقب ملا، وہ ہے زین العابدین کا لقب کوئی عام انسان نہیں، کسی عام شخصیت نے نہیں، بلکہ پیغمبر اسلام نے ان کو یہ لقب دیا کہ یہ زین العابدین ہیں، یہ عابدین کے سر کے تاج ہیں، یہ عابدین عبادت گزاروں کی زینت ہیں۔ اچھا، ادھر انتہائی دقیق نقطہ ہے جس کی طرف آپ کی توجہ دلانا مقصود ہے۔ ایک بندہ ایک کارخانہ کھولتا ہے، فیکٹری کھولتا ہے، اس فیکٹری کے اندر کہتا ہے ہم بلب بنائیں گے بجلی کے۔ اچھا، وہ بجلی کے بلب بنائیں گے، کارخانہ بنانے کے بعد اس کارخانے کے اندر روزانہ 20 منٹ، آدھا گھنٹہ وہ بلب بناتے ہیں، اور اس کے علاوہ جتنا وقت گزرتا ہے وہ اور چیزوں میں گزار دیتے ہیں۔ اس طرح کا کوئی کارخانہ ہو تو ہر عقل رکھنے والا انسان سوال کرے گا یہ کس قسم کا کارخانہ ہے جو آپ نے بلب بنانے کے نام پہ بنایا، اور اس کے اندر اور ساری چیزیں تو ہیں لیکن بلب بنتے نہیں ہیں، اور بنتے بھی ہیں تو 20 منٹ میں۔ یہ سوال تو ہوتا ہے نا، یہ سوال تو اٹھتا ہے، بنتا ہے سوال ادھر۔ خداوند متعال نے اگر ارشاد فرمایا ہے کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے اس کائنات کو خلق نہیں کیا، جن اور انس کو پیدا نہیں کیا، اگر ان کو پیدا کیا ہے تو صرف عبادت کرنے کے لیے۔ اگر وہ یہ عبادت ہم آپ روزانہ 20 منٹ میں، آدھا گھنٹے میں، زیادہ سے زیادہ 1 گھنٹے میں کر کے باقی جتنا ٹائم ہے اور چیزوں میں گزار دیتے ہیں، تو یہ سوال تو بنتا ہے کہ خداوند متعال نے کیسے کام کے لیے انسان کو پیدا کیا ہے جس میں پورے 24 گھنٹے میں آدھا گھنٹہ اس کے لگتا ہے، باقی سارے اور قسم کے کام ہیں۔ سوال یہ ہے کہ جس عبادت کو ہم عبادت سمجھتے ہیں اور جو اللہ کی نظر میں عبادت ہے، اس میں بڑا فرق ہے۔ اللہ کی نظر میں ہر وہ کام عبادت ہے جو انسان کو اللہ کے قریب لے کر کے جائے۔ اللہ کی نظر میں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ میں بہت سارے لوگوں نے کہا کہ یہاں لیعرفون مراد ہے، اور عفان نے کہا نہیں، لیعرفون نہیں ہے، لیعبدون ہے، چونکہ یہ بدیہی ہے کہ کوئی بھی انسان کسی ایسی شخص کی عبادت نہیں کرتا، کسی ایسی ذات کی عبادت نہیں کر سکتا جس کو وہ پہچانتا نہ ہو۔ مراد عبادت ہی ہے، تو عبادت ہے تو یہ زین العابدین اس مرحلے پہ نہیں ہے کہ انہوں نے راتیں نمازیں پڑھ کر گزاریں اور دن روزہ رکھ کر کے گزارے، بلکہ زین العابدین ہیں، انہوں نے وہ جو اللہ کا راستہ تھا جو انسانوں کو اللہ تک لے کر کے جاتا ہے، اس کو صحیح و سالم ہم تک پہنچایا ہے۔ زین العابدین، آپ کو علماء ہیں، آپ کو پتہ ہے انسان کامل مظہر صفات خدا ہے۔ انسان کامل جتنی صفات آپ اللہ کے لیے متصور کر سکتے ہیں، ان کو مجسم انسان کامل کے اندر دیکھ سکتے ہیں۔ زین العابدین، پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ ینادی مناد یوم القیامت این زین العابدین، قیامت کا دن ہوگا اور ایک آواز آئے گی کہ زین العابدین کہاں ہے؟ وَكَأَنِّي أَرَى
ابنی علی ابن الحسین یخطو بالصفوف، اور میں دیکھوں گا قیامت کے ان صفوں میں جس میں آگے لوگ بے ہوش ہوں گے، آگے آدھے لوگ پتہ نہیں کس فکر میں ہوں گے، اور ہر کسی کو اپنی لگی ہوگی، اپنی فکر لگی ہوگی، ایسے میں صفوں کو چیرتا ہوا میرا بیٹا علی ابن حسین آئے گا آگے۔ یہ یہاں تک بات بہت اچھی ہے، لیکن اس سے دقت طلب بات یہ ہے کہ یہ زین العابدین اس معاشرے کے اندر ہیں، اس خاندان کے اندر ہیں جس خاندان کے اندر علی ابن ابی طالب جیسے فرد بھی ہے، جس خاندان کے اندر مصعب بن جعفر جیسی شخصیت بھی ہے، جنہوں نے سالہ سال زندان کے اندر پوری دنیا سے کٹ کر عبادت کی ہے۔ ان سب کے لیے زینت ہیں زین العابدین، مظہر اوصاف خدا ہیں، انسان کامل خدا کی زبان بھی ہے، انسان کامل خدا کا ہاتھ بھی ہے، انسان کامل خدا کی آنکھ بھی ہے۔ یہ ہم سب نہیں کہتے ہیں، یہ محبین نہیں کہتے ہیں، بلکہ الفضل ما شہدت به الاعداء، ان کے دشمن بھی اس کا اقرار کرتے ہیں۔ میری بات آپ لوگوں نے پوری سننی ہے اور توجہ سے، ورنہ آدھی بات سے بات کہیں اور چلی جائے گی۔ پیغمبر اسلام فرماتے ہیں کہ جب معراج کا سفر تھا اور میں اس منزل سے گزرا جس منزل کے بعد اگر جبریل ایک انگلی کے برابر بھی آگے بڑھتا تو وہ جل کر خاک ہوتا، اور قاب قوسین کی منزل سے جب میں گزرا تو ذات مقام قدس سے اللہ کی آواز آئی، لیکن اللہ کی آواز ہے، اللہ کی تو آواز نہیں ہے، اللہ کی تو آواز نہیں ہے، تو پھر کس کی آواز آئی؟ علی کی آواز آئی۔ پیغمبر اسلام نے تعجب سے پوچھا، یا اللہ انت تخاطبنی ام علی؟ اے میرے پروردگار، کیا تو مجھ سے مخاطب ہے یا علی بول رہا ہے؟ بات یہاں تک رکنی نہیں ہے، چونکہ اکثر خطبہ اور پاکستان ہندوستان میں ادھر بات روکتے ہیں۔ اللہ نے ارشاد کیا، اے میرے حبیب انی انا اللہ، میں عالمین کا پروردگار ہوں، میں اللہ ہوں۔ کسی میں یہ یارہ نہیں ہے کہ مجھے ڈائریکٹ میری آواز سن سکے۔ میں نے ایک جلوہ طور پہ دکھایا، موسیٰ بے ہوش ہو کے گر پڑا اور کوہ طور خاکستر میں تبدیل ہوا۔ مجھے اندازہ ہے کہ میری ڈائریکٹ آواز محمد عربی بھی نہیں سن سکتا۔ میں نے اپنے حبیب کے دل کے نہان خانوں میں جھانک کر دیکھا کہ وہ کون سی آواز ہے جسے سن کر محمد کو اطمینان حاصل ہوتا ہے۔ محمد وآل محمد صلوات۔ یہ ہے علی ابن ابی طالب کا مقام۔ جب میں نے دیکھا کہ وہ جس آواز سے میرے حبیب کو سکون ملتا ہے وہ علی کی آواز ہے، تو میں نے آپ کو اس آواز سے مخاطب کیا، تاکہ اس ساحت قدس میں جو آپ کو پریشانی ہونی تھی وہ علی کی آواز کی وجہ سے وہ پریشانی نہ ہو۔ صرف یہی نہیں ہے انسان کامل کے لیے، خلافت کا دوسرا دور ہے، اور ایک بندہ شکایت لے کر کے آتا ہے حضرت عمر کے پاس کہ خلیفہ وقت مجھے علی نے مکے کے اندر مارا ہے، میرے منہ کے اوپر تماچا مارا ہے، مجھے پیٹا ہے۔ حضرت عمر کہتے ہیں ابو الحسن کو بلایا جائے۔ حضرت امیر المومنین آتے ہیں، اور آ کے جب حضرت عمر استفسار کرتے ہیں کہ یا علی آپ بتائیے مشکل کیا تھی، ماجرا کیا تھا؟ امام فرماتے ہیں کہ یہ کم بخت
بیت اللہ کے اندر نامحرم لوگوں خواتین کے اوپر اس کی نظر تھی، میں نے اس کو مارا ہے۔ یہ حضرت عمر کے الفاظ ہیں، کہتا جا بدبخت اب کچھ نہیں کیا جا سکتا، رأت کا عین اللہ، تمہیں اللہ کی آنکھ نے دیکھا ہے، وضربت کا ید اللہ، اور اللہ کے ہاتھ نے تمہیں مارا ہے۔ یہ ہیں انسان کامل کے مصادیق۔ ایسے انسان کامل کے مصادیق کے اندر قیامت کے دن جس شخصیت کو زین العابدین کا لقب ملے گا وہ حضرت سید السجاد ہیں۔ عجیب منزل ہے۔ میں بس آپ کی زحمات تمام کروں، درود بھیجیے محمد و آل محمد کی ذات۔ تاریخ میں یہ چیز ثبت ہے کہ حضرت سجاد، ایک دن لوگوں نے حضرت امام سجاد کی کسی کنیز سے سوال کیا کہ آپ بتا سکتی ہیں حضرت سجاد کا اخلاق کیا ہے؟ باہر کے اخلاق کے بارے میں تو لوگوں کو پتہ ہے، گھر کے اندر ان کا اخلاق کیا ہے، ان کا خلق کیا ہے؟ انہوں نے، اس کنیز نے کہا اَأَطْنِبْ ام اختصر، صرف فضا نہیں ہے جو ان کی کنیز ہے اور قرآن سے جواب دیتی ہیں، بلکہ ان کی گھر کی ہر لونڈی جو ہے ادب کی پروردگار ہے۔ کہا اَأَطْنِبْ ام اختصر، لوگوں نے کہا نہیں اختصار سے بتاؤ، تو کہا ما فرشت له فراشا بلیل قط، میں نے کبھی سید السجاد کے لیے کسی رات کبھی بستر نہیں بچھایا، کبھی وہ سوئے ہی نہیں ہیں کسی رات۔ وما قدمت له بنہار طعاما قط، اور نہ کبھی کسی دن کے وقت میں نے ان کو کوئی کھانا کھلایا ہے۔ جتنی زندگی ان کی گزری ہے اس میں راتوں کو یہ جاگ کر عبادت کرتے تھے اور دن کو روزہ رکھتے تھے۔ ابھی آپ کی خدمت میں نے عرض کیا، عبادت سے مراد یہ نہیں ہے کہ یہ صبح سے رات کے پہلے پہر سے آخری پہر تک رکوع اور سجدے میں ہوں۔ حضرت سید السجاد 400 مدینے کے اندر 400 گھرانوں کو راشن پہنچاتے تھے اور ساری رات خود پہنچاتے تھے۔ یہ ہے عبادت، ہر وہ چیز جو آپ کو اللہ کے قریب لے کر کے جائے، اور کیسے کیوں نہ ہو یہ مظہر اسوات خدا۔ جب حضرت ابراہیم علی نبینا وعلی آلہ السلام مکے میں آئے اور پھر خدا سے عرض کیا کہ ربی انی اسکنت بواد غیر ذی زرع، اے اللہ عند بیتک المحرم، میں آپ کے اس بیت کے خاطر، آپ کے اس گھر کے خاطر اٹھ کر کے کسی ایک ایسے بنجر زمین کے اوپر میں نے سکونت اختیار کی ہے جہاں نہ پانی ہے نہ کوئی سبزہ ہے۔ اس ساری خدمت کی پاداش میں جو چیز مانگتا ہوں وہ ہے کہ وقال ابراہیم رب اجعل ھذا آمنا وارزق اہلہ من الثمرات من آمن باللہ والیوم الآخر۔ اس کے پاداش میں اللہ مکے کے رہنے والے جو لوگ ہیں ان کو ثمرات کا رزق دے۔ ان میں سے کن لوگوں کو؟ جن لوگوں نے خدا پہ ایمان لے کر کے آئے ہیں اور جو روز آخرت پہ ایمان رکھتے ہیں۔ حضرت ابراہیم کے منہ سے یہ الفاظ ابھی ادا ہوئے ہی تھے، اللہ تعالیٰ نے اگلا جملہ بغیر کسی توقف کے ارشاد فرمایا ومن کفر۔ ابراہیم ایسی کوئی کہانی نہیں ہے، میں رب ہوں، میں پورے کائنات کا پروردگار ہوں، میں صرف میرے اوپر جو لوگ ایمان لے کر کے آئے ہیں اور جو روز آخرت پہ ایمان رکھتے ہیں ان کو نہیں دیتا بلکہ میں سب کو دیتا ہوں۔ یہ ابراہیم کا مقام ہے جنہوں نے رب سے یہ درخواست کی کہ ان لوگوں کو دے جو تمہارے اوپر ایمان لے کر کے آئے ہیں۔ حضرت سید السجاد کے بارے میں معروف ہے 400 گھرانے اور ایتام کو مدینے کے اندر وہ کھانا پہنچاتے تھے۔ ان میں سے 200 سے زیادہ گھرانے جو ہیں بنو امیہ کے تھے۔ بنو امیہ سے تعلق رکھنے والے جو فقیر تھے ان کو دیتے تھے۔ کبھی انہوں نے یہ نہیں دیکھا
کہ جس گھر میں راشن لے کر کے جاتا ہوں وہ کس پارٹی سے اس کا تعلق ہے، کس گروپ سے اس کا تعلق ہے، ہاشمی ہے یا مروانی ہے یا اموی ہے۔ یہ ہے انسان کامل جو صفات خدا کا مظہر ہے۔ درود بھیجیے محمد وآل محمد کی ذات پر۔ آپ کو تو پتہ ہے یہاں حوزہ میں بھی ہوتا ہے اور پاکستان میں بھی اور دوسرے ممالک میں، ہر جو پارٹی آتی ہے وہ اپنی پارٹی کے بارے میں ہی کام کرتی ہے، انہی کے درخواست قبول کرتی ہے۔ اور تو اور یہاں جو مذہبی پارٹیاں اس میں جو رجسٹر رکھے ہوئے اس میں اپنی پارٹی کے لوگوں کے نام ہیں، ہوتا ہے نا ایسا؟ لیکن جو انسان اللہ کی خاطر کام کرتا ہے وہ یہ دیکھتا ہے کہ سامنے والا محتاج ہے یا نہیں ہے۔ جس پارٹی سے اس کا تعلق ہو، جس شہر سے اس کا تعلق ہو، جس کنبے سے اس کا تعلق ہو، اگر وہ محتاج ہے تو مستحق ہے، اگر محتاج نہیں ہے تو بھائی بھی ہے، اور وہ عقیل بھی ہے تو وہ مستحق نہیں ہے۔ بس میں آپ کی زحمات کو تمام کروں۔ کل بھی عرض ہوا، حضرت سجاد علیہ السلام انہوں نے اپنی زندگی کو مختلف حصوں میں تقسیم کیا ہوا تھا۔ ان کا زندگی کا ایک حصہ اللہ کی عبادت میں گزرتا، ایک حصہ علم اور مذہب کو اپنے پیروکاروں تک پہنچانے میں گزارتے۔ وہ ایک بہت بڑا حصہ کربلا کے واقعات کو سوچ سوچ کر بیان کر کر کے روتے۔ میں کہتا ہوں ان کا جو کربلا کا واقعہ بیان کرنا تھا وہ خود ایک تاریخ تھی، وہ تاریخ لکھا کرتے تھے کربلا کے واقعات کی شکل میں، تاکہ یہ کربلا کا عظیم واقعہ آنے والی نسلوں تک پہنچے۔ ابو خالد ابو حمزہ سمالی بیان کرتے ہیں، ایک دن میں حضرت سید السجاد کے خدمت میں حاضر ہوا اور ان کو روتے ہوئے دیکھ کر، ان کی حالت دیکھ کر، ان کی جو حالت زار تھی اس کو دیکھ کر دل پسیجا، اور ان کی خدمت میں عرض کیا، یا ابن رسول اللہ اما آن لحزنک ان ینقضی، کیا کافی نہیں ہے کہ آپ اس حزن کو ختم کر دیں؟ اما آن لبکائک ان یخف، کیا وہ وقت نہیں پہنچا ہے کہ آپ رونا کم کر دیں؟ میں نہیں کہتا ہے نہ روئیں، لیکن رونا کم کر دیں۔ پھر حضرت سجاد کا اپنا جملہ ان کو یاد دلایا، کہا، اے میرے مولا، یا ابن رسول اللہ، القتل لکم عادہ، اللہ کی راہ میں قتل ہونا یہ آپ کا شیوا ہے، وکرامتکم من اللہ شہادہ، اور شہادت اللہ کی طرف سے آپ لوگوں کے لیے اعزاز کے طور پر آیا ہے۔ تو حضرت سجاد نے غضب کا جملہ کہا، اے ابو حمزہ، میں سب کچھ بھول سکتا ہوں لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں میں نہیں بھولتا۔ کہا، کون سی چیزیں؟ کہا، وَلَمَّا نَظَرَتْ عَيْنَايَ عَلَىٰ عَمَّاتِي، میں جب بھی اپنی پھوپھی اماں کو دیکھتا ہوں تو میں وہ واقعہ نہیں بولتا، یوم عاشور کا وہ واقعہ۔ کون سا واقعہ؟ فرارہن یوم عاشور من خیمۃ الی خیمہ، کہ یہ میری پھوپھی اماں روز عاشور خیمے سے نکلتی دوسرے خیمے کے اندر چلی جاتی۔ کیا یہی صرف تھا؟ نہیں، والعدو ینادی من خلفہن، اور دشمن پیچھے سے آواز دیتا، احرقوا بیوت الظالمین، دشمنوں کے گھروں کو آگ لگا دو، خیموں کو آگ لگا دو۔ کیسے بھول سکتا ہوں؟
اے ابو حمزہ میں اس چیز کو کیسے بھول سکتا ہوں؟ میں بتاؤں کون سی چیزیں سجاد نہیں بولتا؟ ما انس زینب بعد الخدر حاضرتن. اے ابو حمزہ سجاد کیسے بھولے گا جب روزہ عاشور عصر کے بعد جب سب مقتل میں جا کے سوئے، پھر خیام پہ حملہ ہوا، پھر خیام کے پر حمل ہوا اور عقیلہ بنی ہاشم کی چادر لٹی تو زینب کو میں نے دیکھا چادر کے لٹنے کے بعد من تنظر یمینا و شمالا، جب چادر چھنی گئی تو کبھی مدینے کی طرف دیکھتی تھی، کبھی نجف کی طرف دیکھتی تھی، سوچتی تھی شاید ابھی بابا علی آئے مدد کے لیے، شاید پیغمبر اسلام کی طرف سے کوئی مدد آئے. کیسے بولوں؟ پھر ارشاد فرماتے تھے اے ابو خالد عصر عاشور جب میرا بابا مایوس ہوئے اور پشت خیمے پہ آئے اور ابو ذر کا غلام جون بھی ان کے ساتھ تھا، حضرت زینب کبرا میری تیمارداری میں مصروف تھی، ان کے ہاتھ مبارک میری پیشانی پہ تھے، لیکن حضرت ابو عبداللہ کے غضب کے الفاظ ابھرے یا دہر فن لک من خلیل وکم لک بالاشراق والاسیر والدخر لا یقنع بالودیل. میں نے احساس کیا میرے پھوپھی اماں نے جب یہ الفاظ سنے تو ان کے ہاتھ سن ہو گئے اور اٹھی، اور چونکہ جون غلام بھی امام کے ساتھ تھا اس لیے خیمے کے دروازے پہ جا کے گری. حضرت ابا عبداللہ خیمے کے اندر آئے اور ارشاد کیا اخی زینب، اے میری پیاری بہن زینب، لا یذهبن بحلمک الشیطان، شیطان آپ کو نہ ورغلائے. آپ کو پتا ہے اہل السماء یموتون، آسمان والے مریں گے، واہل الارض لا یبقون، نہ زمین میں کوئی بچے گا. ولکل مسلم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اور ہر مسلمان کے لیے رسول اللہ کی زندگی میں اسوہ حسنہ ہے. وکان ابی جدی رسول اللہ احسن منی، میرے نانا رسول اللہ مجھ سے بہتر تھے، دنیا سے گئے. وکان ابی امیر المومنین احسن منی، اور میرا بابا امیر المومنین مجھ سے بہتر تھے، دنیا سے گئے. وکان اخی حسن احسن منی، اور میرے بھیا حسن مجھ سے بہتر تھے، دنیا سے گئے، میں بھی جاؤں گا. حضرت زینب نے غضب کا جملہ ادا کیا، کہا بھیا حسین، میں نے نانا کا سایہ یتیمی میں مجھ سے اٹھا، میں نے برداشت کیا، میں بہت چھوٹی تھی، میری ماں کی گود مجھ سے چھنی، میں نے برداشت کیا. میرا بھیا حسن کا کفن گھر سے سفید نکلا، واپس سرخ ہو کے آیا، میں نے برداشت کیا. یہ سب کچھ اس لیے برداشت کیا کہ میں یہ سوچتی تھی کہ میرا بھیا حسین زندہ ہے. اما آج مجھے پتا چلا، اے بھیا حسین، آپ کی یہ باتیں سن کے مجھے آج پتا چلا، الیوم مات جدی رسول اللہ، میرا نانا آج مرے. الیوم ماتت امی فاطمۃ الزہرا، میری ماں آج مجھ سے چنی گئی. الیوم مات ابی امیر المومنین، اگر سچ کہوں تو آج مجھ سے میرا بابا بھی چنا گیا. الیوم مات اخی حسن، اے میرے بھیا حسین، میں تو یہ کہتی ہوں اے کاش الموت یاد من الحیاتی، اے کاش زینب یہ باتیں نہ سنتی، پہلے مر جاتی. انا للہ و انا الیہ راجعون. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.